روزے کا بیان۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگلے گناہ صغیرہ سارے بخش دیے جائیں گے جو ابھی تک اس نے کیے ہی نہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ روایت ہے کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جاوے گا۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے کھانے کا دسترخوان لگایا ہوا ہے اور ہم ابھی تک حساب و کتاب اپنا ادا کر رہے ہیں؟ پوچھتے پھریں گے ان سے، اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں حساب کے عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے ابھی تک۔ اور جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا، یعنی ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جب گناہ کرتا ہے تو خود ایمان کے اندر کمی آتی جائے گی، اور روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے۔ تو جب گناہ کرتا جائے گا تو ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں سوائے مجنون اور نابالغ کے۔ ایک شخص پاگل ہو اور دوسرا نابالغ بچہ ہو، بس ان دو لوگوں کے علاوہ سب پر رمضان المبارک کے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی روزے کی نظر کر لے تو نظر کر لینے والا روزہ بھی فرض ہوتا ہے۔ کفارے کا روزہ فرض ہوتا ہے، قضاء کا روزہ فرض ہوتا ہے۔ ان روزوں کا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ 4 دن ہیں جن کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک عید کا دن ہے، عید الفطر کا پہلا دن، اور عید الاضحیٰ کے تینوں دن۔ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کوئی بھی روزہ نہیں رکھے گا، چاہے وہ نفل رکھنا چاہے یا کوئی اور روزہ رکھنا چاہے، حرام کہا گیا۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت اور سب کھانا پینا چھوڑ دے، یہاں تک کہ ہم بستری وغیرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اس میں۔ اچھا، روزے کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ بس ارادہ کر لے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا یا آج کا روزہ رکھوں گا۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ایک مختصر سی نیت کے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ادا بھی کر سکتا ہے، یا جس کو عربی میں نہیں آتا تو وہ اردو میں کہہ سکتا ہے کہ میں کل کا روزہ رکھتا ہوں یا آج کا روزہ رکھتا ہوں، یا یہ بھی نہیں کہتا، صرف دل کے اندر ارادہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، چاہے سارا دن بھوک و پیاس میں رہے۔ اگر کسی دن کچھ کھایا پیا نہ ہو، روزے کی نیت بھی نہیں کی، ارادہ بھی نہیں کیا، اور 10-11 بج چکے ہیں اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں، تو اگر وہ اس وقت بھی جا کر روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کچھ کھا پی چکا ہے پھر روزہ نہیں ہوگا۔ جیسے سحری سے لے کر اس نے 10-11 بجے تک کچھ کھایا نہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بڑے مشہور ہیں کہ آپ اشراق کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے ہاں جاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اکثر ازواج کے گھر سے جب نہ آتی کہ کھانے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے گھر میں، تو پھر فرماتے کہ چلے میرا آج روزہ ہے۔
پھر اس وقت روزے کی نیت کر لیا کرتے تھے. تو اگر کسی شخص نے صبح صادق کے وقت سے روزے کی نیت نہیں کی، دیر سے اٹھا، سویا رہ گیا، یا کسی کام میں مشغول اتنا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ وقت گزر گیا ہے، اگر وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ اس سے متعلق مزید مسائل کو ذکر کریں گے. آمین.